چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام آخری آرام گاہ میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین گرامی، ملک میں نئے سیاسی دستور کی آمد کا شور ہے۔ کوئی دینی نظام چاہتا ہے، کوئی لادینی۔ ایک کہتا ہے کہ قرآن ہر چیز کا سرچشمہ ہے، اس میں دستور اساسی بھی موجود ہے، تو دوسرا پکار رہا ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں مفصل دستور اساسی ہو تو بتاؤ۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ لا رطب ولا یابس فی کتاب المبین کے معنی تو یہی ہیں کہ ہر خشک و تر کا علم اس کتاب میں موجود ہے، مگر اس کتاب مبین کی تفسیر ان سینوں میں ہے جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ حل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ کھلی ہوئی واضح آیات ان سینوں میں ہیں جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ خدا جانے یہ بزم کائنات کب سے آراستہ ہے۔ یہ سورج جو ہمیں حرارت اور روشنی پہنچاتا ہے، یہ مہتاب جو اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے، اور ان جیسے نہ جانے کتنے آفتاب و مہتاب جن کی روشنی ہم تک نہیں پہنچتی، جو کب سے نہ جانے کائنات میں موجود ہیں۔ بزم کائنات میں حیات انسانی کہاں کہاں ہے، قافلہ انسانی کرۂ ارض پر کب سے رواں دوا ہے، کب بربریت اور وحشت کے دور سے نکل کر تہذیب و تمدن کے دائرے میں داخل ہوا، ترقی کی اس دوڑ میں اس کو کن مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑا، اس کا جائزہ لینا دشوار ہے۔ ہاں، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ وحشت اور تاریکی کے ہر دور میں قدرت نے انسانی قافلے کو رہبری اور رہنمائی سے کبھی محروم نہیں رکھا۔ پروردگار عالم نے رہنمائی کا یہ سلسلہ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جاری فرمایا، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کی تکمیل فرمائی، اور آپ کے 12 اوصیاء کے ذریعے اس کی تعویل و ترویج کو جاری کیا، اور آپ کے 12ویں وصی کے پردہ غیبت فرما جانے کے بعد علماء حق کو، مراجعین کو مخلوق خدا پہ حجت قرار دیا۔ زیادہ حیات دشوار گزار اور سنگلاخ صحیح، مگر اس کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی گروہ یا فرد ایسا ضرور ملا ہے جس نے اس انسانی قافلے کو آگے بڑھنے میں مدد دی ہے، رہنمائی کی ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت تھے مولانا سید محمد اون نقوی صاحب، جنہوں نے اپنی تمام زندگی دین مصطفیٰ کی تبلیغ و ترویج میں بسر کی۔ آپ کی آخری آرام گاہ وادی حسین قبرستان، جو کہ کراچی شہر سے متصل ہے، یہاں پر ہے۔ آئیے ان کی قبر پہ چلتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ قمبر پر کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ مولانا سید محمد اون نقوی صاحب نے ایک مذہبی، علمی اور تہذیبی گھرانے میں آنکھ کھول لی۔ آپ کریمانہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ 26 ستمبر 1965 میں وادی مہران کے مردم خیز خطے خیرپور کے محلہ علی مراد میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اجداد الور سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ الور ہندوستان کا ایک شہر ہے
شمالی ہندوستان میں راجستھان کا ایک تاریخی شہر جو کہ 16ویں صدی میں آباد ہوا. آپ کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے. آپ نے شروع سے ہی گھر میں مذہبی اور علمی ماحول دیکھا. بچپنے میں ہی قرآن پاک ختم کیا. کوپریہنسو ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا. پھر سلطان المدارس میں کی علمی فضا میں سانس لی اور وہاں پہ مولانا محمد قاسم زیدی صاحب کی شفقت اور مولانا دھنی بخش صاحب کی سرپرستی میسر آئی. علم کی راہیں کھلتی چلی گئیں. سکھر بورڈ سے عربک فاضل کیا. جامعہ دارالعلوم محمدیہ سرگودا سے عارف و مبلغ دین حق کی سند حاصل کی. شاہ عبداللطیف یونیورسٹی سے عمرانیات میں اور عربک میں ایم اے کیا. دینی اور دنیاوی تعلیمی بصیرت حاصل کرنے کے بعد گرداب نان جوی میں مشغول ہو گئے. قرآن مجید فرقان حمید سورہ زاریات کی پہلی 6 آیتیں. پہلے تھوڑا سا ترجمہ کرنا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ فلسفہ ہے. والزاریات ذرون. قرآن مجید میں ایک اصول ہے کہ جب بھی کبھی کسی آیت کے ابتدا میں واو الف لام استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وقت عصر کی قسم. تو اس کا مطلب ہے واو الف لام استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے اللہ قسم کھا رہا ہے. والنجم اذا ہوا. قسم ہے مجھے اس ستارے کی جو علی کے دروازے پہ اڑتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ستارے کی قسم اس کا مطلب ہے کہ واو الف لام استعمال ہوا. جہاں کہیں بھی واو الف لام استعمال ہوا اس کا مطلب ہے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے. تو والزاریات ذرون. مجھے قسم ہے ہوا کی. والزاریات ذرون. مجھے قسم ہے ہوا کی جو عالمین میں بکھیری جاتی ہے. میں نے عرض کیا تھوڑا سا فلسفے کا موضوع ہے، میرے دائیں بائیں والے تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں کہ والزاریات ذرون. مجھے قسم ہے ہوا کی کہ جو عالمین میں بکھیری جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کسی نے پوچھا کہ مولا یہ ہوا کی کیا حیثیت ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. اگر ہوا تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے. ہوا زندگی کا ذریعہ ہے امام فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے. آپ کے اندر سی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. جملہ کہوں، ہوا زندگی کا ذریعہ ہے. نظر کسی کو نہیں آتی. پتہ چلا جو نظر نہ آئے وہی زندگی کا ذریعہ ہے. جو نظر نہ آئے وہی زندگی کا ذریعہ ہے. اب کوئی نہ کہتے کہ کوئی نظر نہ آ کے امام نہیں ہوا کرتا. یہ کہیں کہ صاحب نظر نہیں آتے امام، اس لیے کہاں ہے امام؟ تو میں عرض کروں گا کہ ہوا زندگی کا ذریعہ ہے، اور یہی ہوا بولنے کا ذریعہ ہے. میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ مائک میرے بولنے کو ہوا کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولنا بھی ذریعہ ہوا ہی ہے. اچھا، یہ جو میری زبان پر جملے بن رہے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ ہوا ناک اور منہ کے ذریعے سے پیٹ میں جاتی ہے، پیٹ سے پھر پھیپڑوں کے ذریعے سے دوبارہ حلق میں آتی ہے، اور ہوا زبان سے اندر ٹکراتی ہے. پھر بندہ جو سوچ رہا ہوتا ہے جملے، ہوا ان جملوں کو عملی جامہ دے کے منہ سے باہر نکالتی ہے. یعنی یہ ہوا ہی ہے جو بولنے کا بھی ذریعہ ہے، اور ہوا ہی ہے جو آپ کے کانوں تک آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہوا غائب ہے، ہوا ہی اللہ
اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے جو غائب ہے. پتہ چلا اب غائب رہ کر پہنچا بھی رہا ہے, سنا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے. کوئی جاتا نہیں. لیکن تقدیر نے آپ کے لیے کچھ اور ہی بلند مقام چنا تھا. آپ چونکہ ایک مذہبی علمی گھرانے کے چراغ تھے. آپ کے دادا سوسخواں تھے. آپ کے والد محترم جناب استاد سید عابد حسین نقوی حاطف الوری صاحب معروف شاعر مرثیہ خواں ہیں. آپ کے ایک بھائی بادشاہ حسین نقوی ہیں. آپ کے ایک بھائی سید منظر مہدی نقوی معروف مرثیہ خواں ہیں. اور آپ کے چھوٹے بھائی حجت الاسلام علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی عصر حاضر کے بلند پایہ خطیب اور انتہائی قابل عالم دین ہیں. مولانا اون محمد نقوی صاحب کے فرزند مولانا ابرار نقوی فاضل قم ہیں اور اب دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اون نقوی صاحب کے داماد مولانا مبشر زیدی آپ بھی دین کی تبلیغ و ترویج میں مصروف ہیں. مولانا اون نقوی کے ایک بھانجے مولانا علی رضا اس وقت حوزہ علمیہ نجف میں علم دین حاصل کر رہے ہیں. 7 صحابہ نبی پاک کے ایسے تھے جو روزانہ فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ بوسہ دیتے تھے. تو صحابہ کی عادت تھی, 7 صحابہ خاص طور پہ ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ آ کر جناب سیدہ کے دروازے پر نماز فجر سے پہلے بوسہ دیتے تھے, پھر نماز پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے جا کے, اور پھر آ کر جناب سیدہ کے دروازے پہ بوسہ دے کے بیٹھ جاتے تھے. اور اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ زور سے بآواز بلند درود پڑھتے تھے تاکہ بی بی سمجھ جائیں کہ باہر والے کوئی سوال کر رہے ہیں. یہ سنت صحابہ ہے کہ اہل بیت کو منوانے کے لیے درود پڑھا جاتا ہے. مولانا سید محمد اون نقوی صاحب نے تمام خلیجی ممالک, عرب ممالک اور تقریباً دنیا بھر میں مجالس پڑھنے کی سعادت حاصل کری. آپ بے شمار اداروں کے سرپرست و سربراہ رہے, سیر و سلوک میں ممتاز ہوئے, ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی کے سربراہ رہے, حج و عمرہ اور زیارت کمیٹی پاکستان کے چیئرمین رہے, جامعہ مہدیہ تعلیم القرآن اور صاحبان سکینہ کراچی کے سرپرست رہے, ماہنامہ عالمی امامیہ میگزین کے سرپرست رہے, سینئر رہنما قومی امن برائے بین المذاہب ہم آہنگی کے سرپرست رہے, سرپرست خادمان علم کمیٹی رہے, جامعہ امامیہ انجمن غلامان حسنین یوم فاتح خیبر آرگنائزنگ کمیٹی بزم شریکت الحسین علی کونسل پاکستان کے اعزازی سرپرست رہے, انجمن وظیفہ سادات و مومنین کے سرپرست رہے, جعفریہ الائنس کے رکن سپریم کونسل رہے, جیو ٹی وی کے پروگرام عالم آن لائن اور اس کے ساتھ دیگر چینلز پہ ملت جعفریہ کی نمائندگی کرتے رہے اور رہنمائی فرماتے رہے. آپ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پروگرام میں تقیہ کا سوال کیا, تو میں ایک جملہ اس میں عرض کر دوں, اور وہ یہ کہ جناب ابو طالب نے قطعاً تقیہ نہیں کیا, اس لیے کہ نہ ان کی جان کو خطرہ تھا اور نہ ان کے ایمان کو خطرہ تھا. سید العرب تھے جی, انہوں نے کوئی تقیہ نہیں کیا. دیکھیے تقیہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ان کے اوپر تلوار لے کے کھڑا ہو کہ تم اپنے بھتیجے کی سرپرستی نہ کرو, اگر تم نے ان کی سرپرستی کی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے. ان کا تو کردار اس کے برعکس ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بستر رسول پر بار بار سلواتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ قتل ہوں تو میرے بیٹے قتل ہو جائیں, لیکن یہ بچ جائے جسے یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. تو جناب ابو طالب نے اپنی زندگی میں تقیہ کا بالکل اظہار نہیں کیا, جبکہ شریعت اور دین اس کی اجازت دیتا تھا. آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں جس میں عرفان حج, عرفان قرآن, عرفان روزہ, نماز جعفریہ, عرفان عراق اور دیگر کئی کتب شامل ہیں. 15 اپریل 2021 56 سال کی عمر میں آپ رضا الہی سے کراچی میں انتقال کر گئے. آپ کی نماز جنازہ اولڈ رضویہ کے امام بارگاہ شاہ کربلا میں ادا کی گئی.
اور وادی حسین آپ کی آخری آرام گاہ قرار پایا۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جو ذکر الہی محمد و آل محمد کے ذکر کو قائم کرتا ہے اس کا ذکر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ اور نقوی صاحب آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ان کی دی ہوئی تعلیمات کتابوں کی صورت میں، مجالس کی صورت میں، آڈیو ویڈیو کی صورت میں ہمیشہ ہماری رہنمائی فرماتی رہیں گی۔ عزادارو مولا کو قید خانے میں اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ جس قید خانے میں مولا کو رکھا تھا اس کے اندر جو لوہا لگا ہوا تھا اس کے اندر باقاعدہ کیلیں نکلی ہوئی تھی، اور مولا جب کبھی بیٹھنا چاہتے تھے تو کبھی ادھر سے چپتی تھی۔ اجروں کو من اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم آنے بیٹھ کے۔ اقداروں کس انداز سے اس غریب امام نے، اس مسافر امام نے، اس بے وطن امام نے کس انداز سے یہ قید خانے میں زندگی گزاری ہے، اور تھوڑے نہیں 14 سال زندگی گزاری ہے۔ اقداروں ابھی مجھ سے پہلے ذاکر پڑھ رہے تھے کہ مولا کی 18 بیٹیاں تھیں، 19 بیٹے تھے۔ اقداروں انبیاء جب کبھی اپنے اللہ سے بیٹی کی اولاد مانگتے تھے تو اللہ پوچھتا تھا کہ تم بیٹی کی اولاد کیوں مانگ رہے ہو، دختر کیوں مانگ رہے ہو؟ تو نبی ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے یا اللہ اس لیے کہ میرے جنازے کی زینت بن جائے۔ اقداروں جس کی 18 بیٹیاں ہو اس کا جنازہ منظور ہونے۔ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جوار معصومین میں ان کو بلند ترین درجات عطا فرمائے، الہی آمین۔ اجل ملبوس کو مت کر